ہیلو السلام علیکم. میرا نام اویس ہے اور آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ چیز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. پاکستان کے اندر اس وقت بہت ساری ایسی اسکیمز چل رہی ہیں جو کہ آپ کو دنوں میں امیر کر سکتے ہیں، اور آج میں ایسی ہی اسکیمز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ دنوں میں امیر ہو سکتے ہیں. تو ویڈیو کو دیکھتے رہیں، اور اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو تو ضرور اس کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور لائک کریں. آپ کے کامنٹس کا مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے، اس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں کہاں غلط ہوں، کیا چیز بہتر کرنی ہے، تو وہ آپ ضرور کریں. پہلے ہم آ جاتے ہیں ان لوگوں کے طرف جو کہ ایکچولی پیسہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس دو وجوہات سے وہ انویسٹنگ نہیں کر پاتے ہیں. پہلی چیز کہ ان کے پاس پیسہ تو ہے مگر ٹائم نہیں ہے، اور دوسری چیز ان کے پاس پیسہ ہے مگر ان کو اس چیز کی نالج نہیں ہے، تو وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم انویسٹ کریں گے تو کہیں نقصان نہ ہو جائے. اسی دو ڈر اور ٹائم نہ ہونے کو کیش کرنے کے لیے آپ کے پاس نمبر آف فیک گروز پاکستان میں اس وقت قائم ہیں، جن میں سے ایک صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے کافی بڑی پرسنالٹی ہیں، آپ کو ان کا معلوم بھی ہوگا. اور ریسنٹلی کچھ ایئرس پہلے ان کو سڑک پہ کچھ لوگوں نے مارا بھی تھا، تو جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں ان کو آپ سمجھ جائیں. ہوتا یہ ہے کہ یہ فیک گروز کے بیک گراؤنڈ کچھ نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی نالج نہیں ہوتی انویسٹمنٹ کی، ان کے پاس صرف اور صرف دے آر اسموتھ ٹاکرز. اسموتھ ٹاکنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بولیں گے کہ بیسکلی یہ کرپٹو کرنسی ہے، اس میں آپ انویسٹ کریں اور آپ کو اتنی دنوں میں یہ پیسے مل جائیں گے. یوزلی یہ جو انویسٹ کریں گے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو کیپچر کیا جائے جو کہ تھوڑے سے اپر مڈل کلاس ہیں، یا پھر کہہ دیں کہ ہائی سوسائٹی کے لوگ ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کے پاس دینے کو بہت سارا پیسہ ہوتا ہے مگر ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے. تو یہ آپ کہیں گے کہ بیسکلی اسٹاک مارکیٹ یہ اسٹاک ہے، میری پوری ریسرچ ہے، میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا، آپ انویسٹ کریں گے، آپ کو پوڈ کاسٹ بھی کریں گے، یہ بیسکلی ڈفرینٹ جو ہے نا آن لائن میٹنگز بھی کریں گے، انہوں نے کمیونٹی بھی بنائی ہوگی. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ان کا پیج دیکھتے ہیں تو آپ بہت امپریس ہوتے ہیں، کیونکہ اس پیج میں یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے کتنا پیسہ بنا لیا ہے. یہ ہر روز جو ہے نا لیمبورگینیز میں گھوم رہے ہیں، یہ جو ہے پرائیویٹ جیٹس میں جا رہے ہیں، یہ ڈفرینٹ لوکیشنز کے اوپر ویکیشننگ کر رہے ہیں. تو آپ کہتے ہیں واقعی یار میں بھی اس کے اندر انویسٹ کرتا ہوں. اب کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل یہ پیسہ کیسے کماتے ہیں، یہ کبھی بھی آپ سے پیسہ لیں گے نہیں. یہ کیا کریں گے، کہیں گے کہ یہ ہماری سروس ہے، صرف ہم آپ کو گائیڈ کرنے کی ایک فی چارج کریں گے، جو لگ بھگ جو ہے فرام اگر چھوٹا گرو ہے تو 2000 سے لے کے لاکھوں روپے تک فیس جا سکتی ہے. اچھا، اب ان کی جو پرفارمنس ہے وہ لک بیسڈ ہوتی ہے. یہ ٹرینڈز دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اچھا یہ چیز ہے، آپ کو تکا لگ گیا تو ان کا فائدہ ہو گیا، آپ مزید انویسٹ کر دیتے ہیں ان کو مزید فیس دے کے. لیکن اس سے بھی خطرناک وہ لوگ ہیں جو آپ کو سیل کرتے ہیں وہ چیز جو ان کو بیسکلی کسی طرح پروفٹ بنا کے دیتی ہے. جیسے فار ایگزامپل بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ یار یہ پراپرٹی لے لو، اور اس پراپرٹی لینے کا فائدہ آپ کو یہ ہے کہ اس پراپرٹی سے دنوں میں یہ بہت اوپر جانے والی ہے. آپ کہتے ہیں یار واقعی یہ پراپرٹی، آپ جلدی جلدی فائلیں خریدتے ہیں، تھوڑے دن بعد وہ بندہ بھی غائب ہو جاتا ہے اور آپ فائل ہاتھ میں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں جگہ جگہ جس کی ویلیو کچھ نہیں ہوتی. تو نہ صرف یہ افیلیٹ مارکیٹرز کی طرح رول کی طرح بہیو کرتے ہیں، یعنی یہ ان سے پیسے لیں گے جن کی انہوں نے پراپرٹی سیل کی ہے، اور آپ سے مزید گائیڈنس کے پیسے لیں گے، تو یہ ڈبل طریقے سے آگے پیچھے دونوں سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں. اب اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ غلط مشورہ دیتے ہیں، اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں، اور یہ پھر نیکسٹ کلائنٹ کو ڈھونڈنے کے چکروں میں لگ جاتے ہیں جو کہ ہزاروں آن لائن ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ ان میں ایک اور کیٹیگری ہے جو کہتی ہے کہ ہم اس میں انویسٹ کرنے جا رہے ہیں اور ہم کراؤڈ فنڈ کریں گے اور آپ کا اتنا شیئر ملے گا، اور آپ سے ایڈوانس فیس لیتے ہیں. یوزلی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لوور مڈل کلاس کو ٹارگٹ کرتے ہیں. یہ لوگ جو ہیں ان کو 2000 3000 30,000 20,000 جو بھی ہے وہ ایڈوانس فیس دے دیتے ہیں. اس کے بعد یہ کہتے ہیں جب کام ہو جائے گا تو پھر ہم آپ کو باقی کا اتنا شیئر میرا ہوگا، باقی آپ کا ہوگا. ساؤنڈ تو بہت اچھا کرتا ہے کہ یار دیکھو میں نے تھوڑے سے پیسے دیے ہیں اور مجھے فائدہ ہوگا تو یہ اپنا شیئر رکھ لے گا.
ہوتا یہ ہے کہ اس میں آپ کو ایک فیک ڈاکومنٹ بنا کے دکھایا جاتا ہے کہ آپ فائدہ ہو گیا ہے، یہ اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہو گئے ہیں، آپ کائنڈلی آپ فل پیمنٹ کریں اپنی انویسٹمنٹ کی تاکہ آپ کو یہ شیئر دیا جا سکے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، جلدی جلدی وہ کہتے ہیں وہ یار یہ تو 3 لاکھ روپے کا 3.5 لاکھ روپے مجھے مل جانا ہے، چلو میں 30,000 ہی جمع کرایا تھا 3 لاکھ جمع کرا دیتا ہوں۔ جیسے ہی آپ جمع کراتے ہیں تو آپ فوری طور پہ بلاک ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد کوئی آتا پتہ نہیں کہ وہ بندہ کدھر گیا۔ سو ان سے بچ کے رہیں۔ پھر آتے ہیں وہ لوگ جو کہ آپ کو بہت کم انویسٹ کرنے کے اوپر بڑے ریٹرنز آفر کرتے ہیں۔ یہ وہ بیسکلی لوگ ہیں جو کہ آپ کو کہیں گے کمپنیز بناتے ہیں، اور اس کمپنیز میں ایک ان کا اونر ہوتا ہے، جس میں سے ایک پچھلے دنوں ایک کمپنی بھی بڑی مشہور ہوئی تھی مروٹ نام کی، تو وہ کئی ان کی انڈسٹریز تھیں، ان کی ویب سائٹ تھی، اور لوگوں کو وہ شیئر کرتے تھے کہ جی اس بندے کی انویسٹمنٹ ہے، اور وہ انویسٹمنٹ لاکھ روپے کی منیمم انویسٹمنٹ لیتے تھے، اور وہ تھرو آؤٹ جو ہے وہ چل رہے تھے۔ ان کو ہم پونزی اسکیم کہتے ہیں۔ اب پونزی اسکیمز کیا ہوتی ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ دیکھیں۔ ہوتا یہ ہے کہ بیسکلی میں ایک بندے کے پاس جاتا ہوں، میں نے کمپنی فیک کھولی، اور اس فیک کمپنی میں میں نے یہ کیا کہ میں نے کہا کہ آپ مجھے 1 لاکھ روپے دیں اور ہر مہینے میں آپ کو 10,000 روپے اس کا دوں گا۔ اب پر منتھ 10,000 کا مطلب ہے کہ 10,000 پروفٹ پر منتھ۔ یہ وہ پروفٹ ہے جو آپ کو نارملی بینکس بھی نہیں دیتے ہیں سال کے اندر۔ تو آپ سوچیں کہ وہ منتھ میں آپ کو ایک پروفٹ دے رہا ہے۔ تو ہوتا ایسا ہے کہ جیسے آپ نے 1 لاکھ روپیہ دیا تو نیکسٹ کسٹمر کو یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو ہم 1 لاکھ روپے دیں گے۔ وہ بندہ جمع کراتا ہے، آپ کو پہلے کچھ مہینے یا کچھ سال ایون، اگر یہ بہت بڑا اس کو کرنا چاہتے ہیں، آپ کو بڑا زبردست پروفٹ آئے گا، آپ کہیں گے یار واہ جی واہ۔ نیکسٹ آپ کیا کریں گے، آپ جائیں گے اور آپ کہیں گے یار میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنے ارد گرد لوگوں کو بتاتا ہوں، تو بڑا فائدہ مند ہے، کیونکہ یار میرے رشتہ دار، میرا بھائی بہن پھوپھی چاچا سب جو ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آہستہ آہستہ کر کے جب یہ آپ کا ٹرسٹ گین کرتے ہیں تو ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ جس سے انہوں نے پیسہ لیا ہوتا ہے اس کے ہی پیسے سے آپ کو کچھ ریٹرن کرتے ہیں، اور باقی جو پیسہ ہے وہ باقیوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں۔ سلولی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی ایک پیرامڈ سی ایک اسکیم بن جاتی ہے، جس کے اندر جو ٹاپ والا بندہ ہوتا ہے اس کے پاس یہ سارا فنڈ ریسیو ہوتا ہے۔ اس میں سے انہوں نے بڑی سمپل کیلکولیشن کی ہوتی ہے، یہ جیسے ہی کچھ لوگوں کو پوری انویسٹمنٹ واپس مل جاتی ہے، یعنی اگر آپ نے 1 لاکھ روپے جمع کرائے تو آپ کو 1 لاکھ مل جائے گا، اور کچھ لوگوں کو پوری تو چھوڑیں کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب یہ اپنے تھریش ہولڈ پہ آتے ہیں، یہ کمپنی بند کرتے ہیں، دبئی بھاگتے ہیں یا یورپ بھاگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ان کو پکڑ ہی نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے لاکھوں کیا کروڑوں اربوں روپے لوگوں سے چھوٹی چھوٹی اماؤنٹس میں لیا ہوتا ہے، اور لوگ جنرلی پاکستانی قانون کو سمجھتے ہیں، وہ جا بھی نہیں سکتے کہ کہیں پہ وہ اس کو رپورٹ کر سکیں۔ اس کے بعد تیسری جو سب سے بڑی اسکیم ہے وہ یہ ہے پروڈکٹ سیلنگ والی۔ وہ بڑی کامن اسکیم ہے، ہر کچھ سال بعد آپ کے سامنے آئے گی، ایک نئی پروڈکٹ آئے گی، وہ کہیں گے کہ آپ ایسا کریں، آپ جب یہ پروڈکٹ کسی اور کو بیچیں گے تو اس میں سے جو بھی پروفٹ ہوگا اس کا اتنا حصہ آپ کا ہوگا، اور جیسے جیسے یہ پروڈکٹ جو ہے بڑھتی جائے گی تو آپ کو زیادہ پیسہ ملتا جائے گا، یعنی جو فرسٹ سٹارٹر ہے اس کو سب لوگوں میں سے شیئر ملے گا جو نیچے ہوتے ہیں۔ اس میں اصل میں آپ کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہوتا، آپ نے وہ پروڈکٹ خریدی ہوتی ہے جو انتہائی گھٹیا کوالٹی کی پروڈکٹ ہوتی ہے۔ جیسے ہی جو ٹاپ بندہ ہوتا ہے جس نے وہ پروجیکٹ لانچ کیا ہوتا ہے اس کو یہ سارے پیسے ریسیو ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کی تو پرسنٹیج اس میں 10% ہے۔ اگر کسی بندے نے 2,000 کی چیز خریدی، آپ کو 200 مل گیا، باقی 1,800 جو ہے وہ اسی کو جانا ہے۔ تو سلولی کیا ہوتا ہے کہ یہ پروڈکٹ جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہے مارکیٹ میں، اور جو بندے نے اسٹارٹ کی ہوتی ہے اس کے پاس لاکھوں کروڑ روپے آ جاتے ہیں، اور وہ آرام سے لے کے دبئی نکل چکا ہوتا ہے۔ اب آ جائیں تیسری چیز کے اوپر، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو سافٹ ویئر کے اندر اسکیمنگ کرتے ہیں، یعنی آپ کو ایک فیک سافٹ ویئر کھولا جائے گا، اس کے اندر جو ہے فوریکس کی ٹریڈنگ دکھائی جائے گی، آپ اس میں پیسے کریں گے، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کہیں گے یار واقعی زبردست ہے۔ جیسے ہی آپ کچھ لیٹ سپوز آپ نے انویسٹ کیا $1,000،
اور آپ ایک ٹیک بندے بھی ہیں اور بڑے ریویوز بھی اس کے اچھے ہیں، جو کہ بائی دا وے آج کل فیک خریدنا بہت آسان ہے. تو آپ نے کیا کیا، آپ نے جیسے ہی انویسٹ کیا 1 لاکھ روپیہ یا 3 لاکھ روپیہ 4 لاکھ جو بھی ہے، $1000 آپ نے لیٹس سپوز کیا انویسٹ کیا، اور اس $1000 میں سے آپ نے دیکھا کہ میں نے یار $300 بنا لیا سڈنلی. اب آپ کیا کرتے ہیں، آپ جو ہیں وہ نکالنے کی کوشش کریں گے اس میں سے. جیسے ہی آپ نکالنے کی کوشش کریں گے، ان کا ایک اپلیکیشن فارم ہوگا جو کہے گا کہ آپ کو 7 دن یا 14 دن بعد آپ کو اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوگا. جب لیتے ہیں یہ پیسے تو فوری طور پہ وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو 7 دن لگ جاتے ہیں یا 14 دن لگ جاتے ہیں. تو جب آپ ویٹ کر رہے ہوں گے 14 دن بعد کوئی ایرر آ جائے گا، اس کے بعد آپ سوچیں گے کہ یار میں ان کی کال سینٹر کال کروں، آپ کو کال نہیں ملے گی. پھر آپ خوار ہوتے 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 ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کا اکاؤنٹ ہی لاگ ان ہونا بند ہو جائے گا. تو آپ سوچیں گے یار اب میں کیا کروں، کیونکہ ان کا کہاں آفس ہے، کون لوگ ہیں، کیونکہ آپ نے تو کبھی دیکھا نہیں. تو یہ ایک ایسی اسکیم ہے جو آج کل بہت ہی زیادہ چل رہی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک ہے سب سے بڑا اسکیم، اور وہ ہے لون شارکس کا. اور یہ پاکستان میں اتنی کامن ہے جس کے لیے لوگ پاگل ہو گئے. میرے خود ڈرائیور نے کچھ عرصے پہلے یہ لون لیا. اس سے پہلے جو ہے نا بہت سارے لوگ اس میں پھنس چکے ہیں. اب یہ کام کیسے کرتی ہیں، ان کا ایک چھوٹا سا آفس ہوتا ہے. انہوں نے ڈفرینٹ ایپس بنائی ہوئی ہیں. ایپ بنانا آج کل کوئی مشکل کام نہیں ہے. ان میں سے جو ان کا باس ہوتا ہے وہ 10 لاکھ روپے یا 5 لاکھ روپے انویسٹ کرتا ہے. اس میں سے یہ آپ لوگوں کو لونز آفر کرتے ہیں. اب ہوتا کیا، جب یہ بیسکلی لون آپ کو آفر کرتے ہیں تو آپ بیسکلی 10,000 روپے 20,000 روپے جیسے ہی آپ لون لیتے ہیں تو وہ اپروو ہو جاتا ہے اور آپ کو پیسے بھی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. لیکن ان کی شرائط، ان کی ہڈن ٹرمز اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ آپ اس میں سے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایکچولی آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تھوڑے ہی دن بعد وہ لون بڑھتے لاکھ روپے تک پہنچ جاتا ہے، 10,000 روپے. اور آپ جو ہیں وہ پریشان بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں پے کیسے کروں گا اس کو. ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے آپ پے کیسے کریں گے، کیونکہ اگر آپ نے پے نہیں کیا تو پھر کیونکہ ان کی جو ایپ ہے وہ پرمیشن ان کو دیتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی کانٹیکٹس ہیں، جتنی بھی پکچرز ہیں، جتنے بھی جو ہے آپ کی ہسٹری ہے، یہ سب کچھ فون سے ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں. یعنی آپ کا سارا ڈیٹا یہ نکال لیتے ہیں. اس کے بعد ان کا طریقہ واردات کیا ہے، یہ آپ کو کالز کریں گے، پہلے تو تنگ کریں گے. اگر آپ نے ان کو کالز نہ اٹھائیں تو یہ آپ کی بیوی کو کال کریں گے، آپ کے فادر کو کال کریں گے، آپ کی بیوی کے فادر کو کال کریں گے. اور یہ ان کانٹیکٹس کو کال کریں گے جس سے سوشلی آپ مجبور ہو سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کی بہن کے جو ہے جہاں شادی ہوئی ہوئی سسرال میں کال جائے اور ان کو یہ کہا جائے کہ جی آپ کی جو بہو ہیں ان کے بھائی نے ہم سے لون لیا ہوا ہے تو کائنڈلی دیں، تو ہوگا کیا کہ آپ مجبور ہو جائیں گے یہ لون واپس کرنے میں، وہ کسی اور سے ادھار لے کے جو بھی. تو آپ نے جو 10,000 روپے وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا. اب ان کے اندر بھی ایک مزید اسکیم شروع ہوا ہے. جیسے ہی آپ ان کے اندر لاگ ان کرتے ہیں ان ایپس کے اندر، اور صرف آپ نے سوچا کہ یار میری ضرورت ہے میں لے لیتا ہوں، پھر آپ نے سوچا، آپ کا دل کیا یار نہیں یار میں لون کے چکروں میں نہیں جاتا ہوں کیونکہ بہت ہائی انٹرسٹ ریٹ چارج کریں، تو میں ایسا کرتا ہوں کسی اور سے لے لیتا ہوں. تھوڑے دن بعد آپ کو خود ہی سے میسج آ جائے گا کہ یور لون آف 50,000 جو بھی میکسیمم اماؤنٹ ہے وہ اپروو ہو چکا ہے. آپ کہیں گے میں نے تو کوئی اپلیکیشن فائل ہی نہیں کی. وہ ایسا ہوا ہے کہ جیسے ہی آپ نے کریڈینشیل ڈالیں آپ کے بہاف میں ڈال دیا، اب جو ہے ان کے پاس کیونکہ آپ کے فون کی ساری پرمیشنز ہیں تو یہ آپ کو پھر سے کالنگ کرنا شروع کر دیں گے. آپ جمع کرائیں گے اور آپ تبھی آپ کی جان چھوٹے گی، ورنہ ان سے جان نہیں چھوٹے گی. تیسرا اسکیم اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے لون لے بھی لیا ہے اور آپ بہت ہی زبردست انسان ہیں اور آپ وہ لون جو ہے وہ وقت پہ کرنا چاہیں گے، پری پے بھی، تو جس دن لاسٹ ڈیٹ ہوگی تو آپ کا یہ لاسٹ ڈیٹ سے پہلے ان کا سسٹم ہی نہیں چل رہا ہوگا آپ کے لیے. آپ کرتے رہیں گے ایزی پیسہ کوشش کریں گے، اس کی کسی طرح بھی سسٹم نہیں چلے گا. اور ہوگا یہ کہ وہ ڈیٹ گزر جائے گی اور آپ کو پر ڈے کے حساب سے پیسے پڑتے جائیں گے. جب وہ ایک ہینڈسم اماؤنٹ بن جائے گی تو وہ پھر آپ کو ٹرانسفر، آپ اس میں کمپلینس لکھیں، آپ ان کے گوگل پہ ریویوز ڈالیں، آپ پلے اسٹور پہ ریویوز ڈالیں، آپ جو مرضی کر لیں، آپ مزید اس میں سے کچھ نہیں کر سکتے. تو یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی دنیا میں ایسی اسکیم نہیں ہے جو آپ کو دنوں میں امیر کر دے. اگر ایسے ہی ہونا ہوتا تو آج جو ہے نا سب وہ لینڈ کروزرز میں پھر رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیے اور محنت کریں.
ان سکیمز کو جو ٹو گڈ ٹو بی ٹرو ہیں ان کے پیچھے کبھی بھی نہ جائیں، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی آپ کو پرومس کر رہا ہے نا کہ میں آپ کو دنوں میں امیر کر دوں گا، تو وہ آپ کے لیے نہیں کر رہا، وہ اپنے لیے ہی کچھ سوچ رہا ہے۔ تو ہمیشہ بچ کے رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ سائننگ آف، اویس، سی یو سون۔